ہم آپ سب کو اس سیمینار میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اس سیمینار کی جو غرض و غایت ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے بات رکھی جائے گی۔ دا ریوائول فاؤنڈیشن کے بانی اور پریزیڈنٹ انجینئر مدثر رشید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور جو ہے اس سیمینار کے مقصد پہ جو ہے روشنی ڈالیں۔ انجینئر مدثر رشید صاحب۔ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم جس ٹاپک پہ آپ کو ہم نے مدعو کیا ہے، جس سیمینار کے اوپر، یہ ٹاپک آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اور آپ نے ضرور اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی 2022 کے اینڈ میں اس کے اوپر کافی بات ہوئی، میڈیا کے اندر کافی جو ہے ایک اس پہ اویئرنیس کیمپین شروع ہوئی، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے یہ سیمینار بلایا ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے بڑے ڈیپر میننگز بھی ہیں۔ یعنی یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ بس ایک ایشو اٹھا اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے بس آواز بلند کی اور اس طریقے سے پھر ایک جوڈیشل سٹرگل شروع ہوئی اور وہ بھی اب کسی حد تک کنکلوژن کی طرف پہنچ رہی ہے۔ ہمیں ذرا گہرائی سے اس پورے فینومینا کو سمجھنا ہے کہ دیکھیں، مغرب کی طرف سے یا ویسٹ کی طرف سے یہ جو تہذیبی یلغار ہے، یہ اس کا پہلا حملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک حملہ ہو چکا ہے، بلکہ کئی حملے ہو چکے ہیں، خاص طور پہ ہماری فیملی سسٹم کے اوپر، خاص طور پہ جو ہمارا جو فاؤنڈیشن بلاک ہے سوسائٹی کا، اس کے اوپر۔ اس سے پہلا جو حملہ ہوا تھا وہ شاید ہمیں اب یاد بھی نہیں ہے کب ہوا تھا، مطلب وہ حملہ ہوا تھا جب یہاں پر فحاشی اور یعنی اور پھر زنا، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک یلغار کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں شاید ہماری جنریشن کو شاید یاد بھی نہ ہو، یہ بہت پہلے کی بات ہے، لیکن ان کا طریقہ واردات یہی ہے۔ یعنی وہ جس طریقے سے آنسلاٹ کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ ایک پیٹرن ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ ان کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ یہ سب سے پہلے اس طرح کے جو رویے ہیں، اس طرح کے جو بیہیویئرز ہیں جو کہ غیر فطری ہیں، جو انسان کی فطرت سے لگا نہیں کھاتے، ان کو پہلے نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نارملائز یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو، ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، ان کو ایک مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک ایسی جو ہے وہ ایسا سینسٹیوٹی کریٹ کی جاتی ہے معاشرے میں کہ یار یہ مظلوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ انہیں سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایسے موویز دکھائی جاتی ہیں، آپ کو ایسے ڈراماز دکھائے جاتے ہیں، آپ کو ایسا ایموشنل کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے کہ جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ مظلوم ہیں، یہ بیچارے، ان کو بھی تو حق ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ جو ایکٹ کر رہے ہیں، جو ان کا رویہ ہے، وہ کتنا غیر فطری ہے، وہ کتنا غیر انسانی ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ تو اینی تھنگ کوڈ بی سولڈ لائک دس، یعنی یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے جو ویسٹرن میڈیا ہے اس نے بہت کچھ ہمیں سیل کر دیا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اسرائیل کا جو سارا معاملہ ہے کہ اسرائیلی اسٹیٹ کو قائم کیا گیا اور کس طریقے سے جو ہے ان کو ایک مظلوم بنا کے پیش کیا گیا اور اتنے شد و مد کے ساتھ پیش کیا گیا کہ ایک ریزنیبل آدمی، ایک ریشنل آدمی سوچنے میں مجبور ہے کہ یار پتہ نہیں، شاید واقعی ایسا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے، آپ دیکھیں کہ اسرائیلی اسٹیٹ کو مضبوط بھی کر دیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو یہ رائٹس دلاتے ہیں، پہلا تو یہ کام ہوتا ہے، فرسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یہ نارملائزیشن کرتے ہیں، پھر اس کو یہ میڈیا کے ٹولز کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان کا، دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کو لیگل تحفظ دیتے ہیں، یعنی قانونی تحفظ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ جو رویہ ہے جو کہ غیر فطری تھا، جو ان نیچرل تھا، لیکن وہ اب اس کو لیگل کور حاصل ہو جائے، اور جیسے ہی وہ لیگل کور اسے مل جاتا ہے، لیگل جو ہے بیکنگ مل جاتی ہے، اس کے بعد ظاہر بات ہے اس کو نارم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے جی؟ اب وہ ایک نارم بنتا جاتا ہے، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، یہاں سے آگے بڑھ کے پھر وہ ریڈیکلائز کرتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ایک کلٹ کی شکل اسے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک لیگل کور بھی مل جاتا ہے، اور پھر وہ ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ گروہ،
اور پوری دنیا میں اپنے نظریات کا پرچار کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ آج جو زائنزم کی تحریک ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، جو ان کی تہذیب کا ہال مارک تھا، وہ جو سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول جو ہے، یہ جو سارا کلچر ہے، انہوں نے کس طریقے سے پوری دنیا پہ اس کو نافذ کیا، ریگارڈلیس کہ جس سوسائٹی میں اس کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی اپنی ویلیوز کیا ہیں، they don't care about that۔ ان کو صرف یہی کنسرن ہے کہ ہم نے اپنے ان نظریات کو امپوز کرنا ہے۔ اچھا، اگر ہم ان سے پوچھیں، جب بندہ سوال پوچھتا ہے، سوچ بھی ذہن میں آتی ہے کہ آخر ان کو تکلیف کیا ہے اس بات سے، آخر یہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لوگوں کے جو نظریات ہیں تو ان کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے، آخر یہ کیا فنومنا؟ تو اس کے پیچھے پھر وہ لبرلزم کا نظریہ ہے۔ اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو انشاءاللہ میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ جو ہمارے اسپیکرز ہیں وہ آپ کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں گے۔ میں اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ واردات کیا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، جیسا میں نے بتایا آپ کو، اور پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے اس کے ساتھ باقی جو سوشل میڈیا یا میڈیا کے ٹولز ان کے پاس ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پہلے یہ الغار کی، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، ہم نے وہ جنگ جس طریقے سے لڑنا چاہیے تھی نہیں لڑی۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب یہ آنسلاٹ آ رہی تھی اس وقت سب سے پہلا جو لائن آف ڈیفینس تھا ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں تھا۔ جب وہ پہلا لائن آف ڈیفینس گر گیا تو اس کے بعد پھر یہ آگے چل پڑی۔ پہلا لائن آف ڈیفینس کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب طاقت کے ایوانوں میں یہ چیز آتی ہے، جب پاور بیکنگ اس کو ملتی ہے، اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو ریزسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ کام کر دیا کہ پہلے اس کو لیگل کور دلا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی بھی کام انہوں نے عام کرنی ہے، کسی بھی سوسائٹی میں اس کو عام کرنا ہے، اس کو پہلے لیگل کور دے دیتے ہیں، اب پتہ بھی نہیں چلتا یہ کہ یہ ہو گیا ہے، تاکہ اس طرح کی جو بھی اس طرح کے رویے ہیں وہ جب آگے بڑھیں تو ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں وہیں پر اس کو پکڑ لینا چاہیے جہاں پہ یہ پاور کے ایوانوں میں آئے، طاقت کے ایوانوں میں آئے، لیکن ہم ایسے نہیں کرتے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں ڈائنامکس آف پاور کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ سوسائٹی میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس کیا ہوتا ہے؟ مطلب فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کی آرمی ہوتی ہے جس نے بارڈر پہ لڑنا ہے۔ جب آرمی جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جنگ جاتی ہے اسٹریٹس کے اندر، ٹھیک ہے، پھر گلیوں میں لڑی جاتی ہے جنگ، اور گلیوں میں جنگ جو لڑی جاتی ہے اس کا پھر کوئی کنکلوژن نہیں نکلتا، پھر خانہ جنگی ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا اسے کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب یہ وہاں پہ آئے تو اسی وقت ہمیں پکڑنا چاہیے، لیکن ہم وہاں پہ نہیں پکڑتے۔ جب یہ سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے بس سے باہر ہو جاتا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سٹرگل ہو رہی ہے، کیا فحاشی کو ہم روک سکتے ہیں؟ آج یہ کتنا اتنی نارملائز ہو گئی یہ چیز کہ آج ہمارے لیے اس کے لیے یعنی اگر نامحرم لڑکا لڑکی بیٹھا ہوا ہے ساتھ تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ نارملائز ہے یہ سوسائٹی کے اندر۔ زنا کا مسئلہ عام ہے، آپ یہاں پہ چلے جائیں، بے شمار ریسٹ ہاؤسز، ہوٹلز وہ آپ کو وہ پیکیجز دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ بات اب دیکھیں کہ نارملائز ہو چکی ہے، ناؤ اٹس آؤٹ آف آور ہینڈ، اب ہم اسے اب روک نہیں سکتے۔ لیکن یہ بہرحال اب یہ تو ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے نا بھائی، یہ تو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے، ابھی معصومانہ اس کا آغاز ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ذکر ہوا ہے جی LGBTQ+ کا، ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر کا، ابھی اس کا آغاز ہے، لیکن ابھی سے ہم نے اس کو نہیں روکا تو پھر یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت جو ہے جو ایک فنومنا ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے، یہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا کہ امید افزا ہے، ہمیں اس سے امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے۔ یعنی ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ہر بندہ جو ہے مایوس ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ ان سے کہہ دیں کہ یار یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو اب اس سوسائٹی کے اندر جب اس کی یلغار ہوئی اور وہ اس طریقے سے ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا ہے جی، آپ سب جانتے ہیں کہ 2018 میں یہ ایکٹ جو ہے، یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، اسے پیش کیا گیا، یہ دونوں ایوانوں سے گزر گیا، پاس بھی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ وہ تو کچھ ذی شعور لوگ تھے جنہوں نے اٹھ کے دیکھا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے ایک ایکٹ پاس ہو گیا۔ ٹرانسجینڈر کون ہوتا ہے؟ یہ انٹرسیکس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہجڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن کے اندر واقعی جو ہے ایک ڈیفارمٹی ہوتی ہے، ایک میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے ٹرانسجینڈرز کی۔
وہ جو اگر کوئی میل ہے لیکن اپنے آپ کو فیمیل وہ آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتا ہے، وہ ٹرانسفر کر دیا نا اس نے اپنے جینڈر کو، تو ٹرانسجینڈر کی بات ہو رہی، کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ پاس ہو گیا. لیکن کچھ ریشور لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے ہمت کی اور لیگل بیٹل کا آغاز کیا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بس اس فلسفی کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس سیمینار کا ایک جو بڑا آبجیکٹو ہے وہ اس فلسفی کو سمجھانا ہے. یہ فلسفی کیا ہے؟ ہم پاور سٹرکچر کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے. آج جو پولیٹیکل پاور ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ ہوتا تھا، نیچے ساری رعایا ہوتی تھی. رعایا کے پاس یعنی محکوم کے پاس کوئی حق نہیں ہوتا تھا اس حوالے سے، وہ کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتا تھا پاور کے اندر. لیکن ماڈرن اسٹیٹ ڈفرنٹ طریقے سے آرگنائز ہوتی ہے. ماڈرن اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب ایکول ہیں، ہم میں سے کوئی پیدائشی طور پہ حاکم یا محکوم نہیں ہے. ہم سب کے سب خود فیصلہ کریں گے کہ ہمارا حاکم کون ہوگا، اور کیونکہ یہ ہماری مرضی سے یہ طے ہوگا اس لیے یہ ایک کانٹریکٹ ہوگا. جس کو ہم حاکم بنائیں گے ان کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوگا. اگر وہ اس سوشل کانٹریکٹ کے مطابق چلے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں چلے گا تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، اس ایکشن کا پروسیس بھی ڈیفائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی حق حاصل ہے. اگر ہم اس سوشل کانٹریکٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں اس کو حق حاصل ہے، کیا کریں؟ ہمیں سزا دے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہمیں یاد ہے جی، وہ سزا دے. لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو بھی ہم جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے سوشل کانٹریکٹ کا پتہ نہیں. سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے ویسے آپ میں سے کون لوگ جانتے ہیں؟ سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. What is our social contract? ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، دیکھ رہے ہیں آپ، دوسرے بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، تیسرے نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ کو پتہ ہے سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ This is the problem. This is the root of all problems. We don't understand the power structure of our society. کون بتائے گا کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ وہ بتائیں جی. ٹھیک ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عمرانی معاہدہ کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے کیا ہیں؟ وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کا جو آئین ہے، وہ آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے. آپ پوچھ کے دیکھ لیں. میں اس میں کوئی آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں، میری نیت نہیں تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ فیکٹ ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا، اس سوشل کانٹریکٹ کو بھی ہمیں پڑھا ہے کبھی؟ کس نے آئین پڑھا ہے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن کس نے پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر تبھی دو تین ہاتھ کھڑے ہوئے. اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہمیں نہیں پتا، ہم پڑھتے نہیں ہیں اسے. سوشل کانٹریکٹ ایسے نہیں بنتے ہیں. سوشل کانٹریکٹس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قربانی ہوتی ہے. پتہ ہمارا جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ہے نا، یہ جو 1973 کا آئین ہے، اس کے اندر جو قرارداد مقاصد ہے اس کی سگنیفیکنس پتہ ہے آپ کو؟ کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ اچھا، آپ نے امریکن ہسٹری پڑھی ہوگی، شاید پڑھی ہوگی. ان کے نزدیک آرٹیکل یا یہ جو آرٹیکل آف انڈیپینڈنس ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جس میں اس نے کہا تھا کہ لا صلاح دینا لا کلیسا لا الہ. اس کے بعد پھر 1924 میں غالباً ایران یا ترکیہ کی آئی تھی، اور اس کے کانٹیکس کے اندر یہ 1949 تفصیلات پہ ہم نہیں جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا جب پینل ڈسکشن ہوگی. میں سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اگین کنکلوڈ کرتا ہوں بس اپنی بات کو، کیونکہ آپ نے بہت لوگوں کو سننا ہے، کہ دس از دا پرابلم. ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اگر اس کا پریمبل اٹھا کے آپ پڑھیں، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اگر اس سے آپ پڑھیں کہ یہاں پہ یعنی لکھا ہوا ہے کہ whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. یعنی یہ جو ساری جو sovereignty ہے، یہ جو حاکمیت ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ٹرسٹ ہے. چھوٹی بات ہے یہ. اسی لیے پھر پروویژنز رکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی حکومت، اگر کوئی پارلیمنٹ غیر شرعی فیصلہ کرتی ہے تو کیا ہم انہیں چیلنج کر سکتے ہیں؟ کہاں پہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ فیڈرل کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہی ہوا ہے. بس یہ کیس سٹڈی ہے ہمارے سامنے، یہ کیس سٹڈی آپ کے سامنے.
شروع میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں کھڑے ہوئے تھے, شروع میں میڈیا کے لوگ نہیں کھڑے ہوئے تھے, شروع میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ یہی تھے جنہوں نے جا کے فیڈریشن کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی. وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ان سے ملائیں گے جو پہلے پٹیشنر تھے, جو بھاگے پھر رہے تھے, لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ بھی پٹیشن دائر کریں, لیکن کوئی کرتا نہیں تھا, انہوں نے کی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوکیٹ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں جنہوں نے پھر اس کو کیس کو ٹیک اپ کیا, اور پھر یہ 2-3 سال لگے یہاں تک بات پہنچنے میں. پھر سوشل میڈیا کیمپین شروع ہوئی ہے, پھر اس کے بعد سوسائٹی کھڑی ہوئی ہے, اینڈ وی آر آلموسٹ نیئر, یعنی ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں کہ انشاءاللہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہمارے حق میں رمضان کے اندر آ جائے گا. تو دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. ہمیں اپنے سوشل کانٹریکٹ کو سمجھنا ہے, اور اس سوشل کانٹریکٹ کے تحت ہم کسی بھی ایکٹ آف دا گورنمنٹ کو, کسی بھی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. یس, آپ, میں, ایک آرڈنری سٹیزن چیلنج کر سکتے ہیں. اس کیس میں کیا ہوا, ایک آرڈنری سٹیزن میرے اور آپ طرح کا ایک بھائی تھا جس نے جا کے چیلنج کیا تھا, اور دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آیا. ہم نے الحمدللہ وی ہیو بین ایبل ٹو نپ دا ایول ان دا بٹ, یعنی ہم نے بالکل جو ہے اس کو جہاں پہ وہ آیا ادھر ہی ہم نے پکڑ لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کام رکنے والا نہیں ہے, ان کا ایجنڈا بہت بڑا ہے, اس کے پیچھے بیکنگ ہے اور ملینز آف ڈالرز ہیں. ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. دوسری چیز جو بڑی اچھی ہوئی کہ اس میں پوری سوسائٹی اکٹھی ہوئی, ایک طرح سے تمام فیکشنز آف سوسائٹی نے جو ہے اس کے اندر ایک رول ادا کیا اور ہم کچھ کر پائے. تو بہرحال ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بہت کچھ اور کرنا ہے. ہمیں اب بہرحال دب کے نہیں رہنا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ویسٹرن جو تہذیب کے جو بھی رکھوالے ہیں ان کو کہنا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے اس جبر کو قبول نہیں کرتے. آپ نے بہت ہمارے اوپر جبر کر لیا, اب ہم اسے قبول نہیں کریں گے. اور اب ہم آپ کو چیلنج کریں گے, ہم آپ کو چیلنج کریں گے میڈیا میں بھی, ہم آپ کو چیلنج کریں گے سوسائٹی کے ہر پلیٹ فارم پہ, ہم آپ کو چیلنج کریں گے کورٹس میں بھی. اور ہم اپنے ان بھائیوں سے بھی یہ ان کے بھائیوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہیں تو ہمارے بھائی لیکن بس ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, نہ سمجھی میں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کہ ہم آپ کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ بھی اس ملک کے ایک سٹیزن ہیں. اول تو ہمارے لیے سوشل کانٹریکٹ سب سے بڑا قرآن مجید ہے, ہمیں اور کسی سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ تو لوگ مانتے نہیں ہیں نا, وہ تو ایمان کی جب ایسی تحریک چلے کہ دلوں میں دوبارہ سے وہ ایمان کے جذبات کو زندہ کر دے تو وہ الگ بات ہے. لیکن کم سے کم جو کانسٹیٹیوشن تو ہے نا, تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو کام کر رہے ہیں وہ غداری والا کام ہے. ہم اب آپ کی سٹیزنشپ جو ہے نا وہ چیلنج کرنا چاہیں گے. اب ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے لبرلزم کے مطابق یعنی جو لبرل سوسائٹیز میں رہنا چاہتے ہیں آپ, تو دنیا میں بہت سی لبرل سوسائٹیز موجود ہیں جہاں پہ سب کچھ ہے, فیمنزم بھی ہے, LGBTQ+ بھی ہے, وہاں پہ ہائپر کیپٹلزم بھی ہے. جائیں آپ رہیں, آپ کو کون روک رہا ہے بھائی. لیکن یہاں پہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ بنا ہے اس پہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. یہ پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے, بائی دا وے آپ پڑھ لیجیے گا کہ اس کے اندر اس بات کو ہم اکنالج کرتے ہیں سب کہ ہم جو ہیں اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے جانے دی ہیں. اتنی چھوٹی بات تو نہیں تھی پاکستان بننا. تو اس لیے آپ مہربانی کریں, یا تو چلے جائیں ورنہ پھر آپ غدار ہیں. آپ کی سٹیزنشپ جو ہے نا انشاءاللہ ہم چیلنج کریں گے. وہ کافی ایڈوکیٹس وغیرہ موجود ہیں, ہم نے ان سے کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے اوپر کوئی کیس وغیرہ کرنے کا پلان کریں تاکہ مطلب ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی جان یہ ملک آپ کے لیے نہیں ہے, آپ یہاں سے پھر کہیں چلے جائیں. بہرحال میں جو ہے سب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ جو ہے نیر بائبل کے کی اس کال پہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے. انشاءاللہ اب آگے جو ہے بہت سے اسپیکرز ہم نے تمام ایکٹیوسٹ اور ایکسپرٹس کو بلایا ہے جو اس کیس میں شروع سے انوالو رہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے اسٹرگل کی, اور اس والے سے آپ کو اویئر بھی کریں گے کہ ایشو ہے کیا, اور اس کے مختلف ایسپیکٹس ہم انشاءاللہ کور کریں گے. اس کا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کیا ہے, اس کا سوشل ایسپیکٹ کیا ہے, اس کا شریعت اسلامیہ میں ایسپیکٹ کیا ہے, وہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا, آپ کے سامنے جو ہے پیش ہوگا. جزاکم اللہ خیر.